حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا. آپ نے نا اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی. فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھر دے بوریاں، مہمان بڑے آ گئے ہیں، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو. اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام، اس نے کہا جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں. جانے والے خدام کو بھی پتا تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں درجنوں سینکڑوں، تو سب کو پتا ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے. اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں ان کو، تسلی دیتے ہیں. رستے میں نا کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں. ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے. پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے غلہ نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سا آواز کریں گے، دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں. اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا حشاش بشاش ہو گئی. اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں. وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا. اب جناب ہاجرہ حضرت سارا اٹھیں، ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے، بہترین گندم نکلی. انہوں نے فوراً کنیزیں جو تھیں ان کو بلایا، گندم پیس لی گئی. اسی وقت کھانا پکنے لگا. حضرت ابراہیم تشریف لائے، کھانا چل رہا ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں. اب وہ خدام بھی پریشان تھے کہ بھئی ہم تو لائے تھے ریت، یہ گندم کیسے آ گئی. حضرت سارا اور جناب ہاجرہ قریب آئیں تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی، یہ والے چاول بڑے اچھے ہیں، یہ جو گندم آپ لائیں یہ بڑی اچھی ہے. تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جناب ہاجرہ نے، حضرت ابراہیم کے سامنے کر کے کہا یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا، مصری یار نے، کیا بات ہے، خوشبو بھی اعلیٰ ہے، پکانے میں بھی اچھی ہے، یہ جو آپ کا مصری یار ہے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چپ کر جا، یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. وہ جس نے کہا نا ہم نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا ہے، یہ اس نے بھیجی ہیں. اس کو پتا تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں منگائی، اسی کی مخلوق کے لیے منگائی ہے.